شہردار سے میں سلیان اور میرے ساتھ موجود ہیں سعد رسول صاحب. سعد صاحب سوال پرانا ہے لیکن نئے حالات کے مطابق یہ جو پاکستان اور بھارت کی جنگ جب شروع ہوئی اور عمران خان صاحب نے ظاہر ہے ایک بیان دیا جس بیان کی وجہ سے پورا سوشل میڈیا اداروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم بھی کیا. پاکستان نے جس طرح سے دھول چڑھائی بھارت کو اور ایک یکجہتی کا ماحول بنا 10 مئی کو, تو ایک امید کی جا رہی تھی کہ اب اس یکجہتی کی فضا کو آگے بڑھایا جائے گا, چیزیں کچھ بہتری کی طرف جائیں گی. اور پھر ایک ایسے وقت میں جب یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ جس طرح کے مسلمانوں کے خلاف پاکستان کے خلاف بیانات دے رہا ہے, یہ بھی ایک خدشہ ہے کہ دوبارہ کوئی چیز ہو سکتی ہے جو ابھی اتنی جلدی نہیں لیکن ہو سکتی ہے. اور شاید جنگ تو نہ ہو لیکن انٹرنلی بھارت جو ہے وہ فنڈنگ بڑھائے گا, انٹرنل پاکستان کے اندر دہشت گردی اور ان چیزوں کو ہوا دے گا, تو ضروری ہے کہ قوم متحد ہو. اور عمران خان صاحب یہی بات کر رہے ہیں جیل سے. لیکن ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. یعنی دو ہی چیزیں ہیں نا, ایک یہ نظام ہے, ایک عمران خان ہے. عمران خان کے بیانات آپ نے دیکھے, جو بیانات آئے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں تو ہم باہر بیٹھ کے بھی نہیں دہرا سکتے جو عمران خان جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے. اور دوسری طرف ہم عدالتوں کو دیکھ لیتے ہیں. صرف میں اگر آج کی بات کروں, مخصوص نشستوں کا کیس تیزی سے چل رہا ہے, ججز سینیٹی کیس تیزی سے چل رہا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کی ضمانتی درخواستیں آج ریکارڈ پیش 9 ہونے کی وجہ سے نہیں ان کے اوپر سماعت ہوئی. خان صاحب والا معاملہ, وہ درخواست وہ جو ضمانتوں والا ہے فیصلہ محفوظ ہے کہ جب تک پولیگرافک ٹیسٹ نہیں ہوتا, فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ نہیں ہوتا تو بیلیں دی جا سکتی نہیں دی جا سکتی. اس لمحے تک وہ فیصلہ نہیں آیا. پھر ابھی بات ہو رہی ہے کہ بینچ پھر ٹوٹ رہا ہے کیونکہ شہباز رضوی صاحب کو بھیجا جا رہا ہے ملتان بینچ میں. تو عمران خان صاحب اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے اور یہ نظام بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا. اب دو ہی راستے ہیں نا, یا مزاحمت سے عمران خان نے باہر آنا ہے یا بات چیت سے آنا ہے. بات چیت والا ماحول تو میں نظر آ نہیں رہا. مزاحمت والا عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایک کال دینے جا رہے ہیں اور دمادم مست کلندر ہوگا. تو آپ جب سارے ان حالات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی یہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, اور اگر کچھ ہوا تو وہ مزاحمت اور لڑائی کے ذریعے ہوگا, یا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے کچھ ہو سکتا ہے, یا نہ بات چیت کے ذریعے کچھ ہوگا نہ مزاحمت کے ذریعے کچھ ہوگا. اچھا دیکھیے صدیق بھائی, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ آج کل مایوسی کا شکار ہیں. حق بات, سچ بات یہ ہے کہ روز ایسا وقت آتا ہے, دوپہر کو, شام کو, رات کو, کوئی خبر سن کے, کوئی ٹویٹر پہ کوئی چیز دیکھ کے, کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ کوئی بہتری نہیں ہوگی, شاید یہ نظام کچھ دیر اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن ہماری رسپانسبلٹی بھی یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی امید کی بات بتائیں. اور میرے خیال میں اگر آپ اس لمحے کی کچھ مایوسی بھی لوگوں کو زیادہ اس لمحے میں اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک امید پھر سے پیدا ہو گئی تھی کہ اب جب کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے پاکستان بھارت کے تنازع کے اندر, تو اس کے کوئی ڈیویڈنڈس ہوں گے, یعنی کہ اس میں سے کچھ نکلے گا اچھا. اور اچھا کیا نکلے گا کہ عمران خان صاحب کو سپیس ملے گی تھوڑی سی پولیٹیکل, کہ وہ اپنی سیاسی کاروائیاں کر سکیں. اب جب کہ یہ بات ایک نہیں, دو نہیں, بار بار مختلف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے, خاص طور پہ عمران خان صاحب کی طرف سے واضح کر دی گئی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی پاکستان کے ساتھ ہے. ہاں اس حکومت سے نالاں ہے, اس حکومت کے اقدامات سے نالاں ہیں, 26ویں آئینی ترمیم سے, عدالتوں کے فیصلے سے نالاں ہیں, لیکن یہ ہمارا اس گھر کے اندر بیٹھے آپس میں دو بھائیوں کا, بھائی کا, بہن کا, باپ کا, بیٹے کا, یہ ہمارے آپس میں مسئلے ہیں. کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, لیکن ہم آپس میں مسئلے ریزالو کریں گے. اگر ہمارا ہمسایہ کوئی آئے گا تو یہ امپریشن جو مریم نواز صاحبہ نے, دیگر لوگوں نے, خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ نے کریٹ کرنے کی پہلے بھی کوشش کی اور اب بھی کر رہے ہیں کہ مودی اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی ہے. 9 مئی کو جو کیا وہ تو مودی کے براموز میزائلز نہیں کر سکے. کہ اس بات سے ریاست اور ریاست کے اندر بیٹھے ہوئے جو سیریس لوگ ہیں, جو پاکستان کو اس 2 سال 4 سال کے پرسپیکٹیو میں نہیں دیکھتے کہ یہ حکومت جو 2024 میں بنی تھی اور اگر اپنا پورا بھی وقت نکال لے تو 2029 تک چل سکتی ہے, تو اس کے بعد بھی ایک پاکستان ہوگا. جو لوگ آج 18-19 سال کے ہیں عمران خان صاحب کے سپورٹرز, وہ اگر یہ نظام اپنا پورا بھی وقت چلا لے تو وہ لوگ 23-24 سال کے ہوں گے. تو آپ نے ان کو کسی طریقے انگیج کرنا ہے, کیونکہ جب مریم نواز صاحبہ یہاں سے چلی جائیں گی اور نواز شریف صاحب جیسے کہ حق ہے کہ ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے, جب یہ لوگ اس نظام سے
آج نہیں تو کل چلے بھی جائیں گے تو اس ریاست کو انہی لوگوں کے ساتھ, یہی یوتھ جو آج 18 سال کی ہے اس دن 23 کی ہوگی, جو آج 25 کی ہے اس دن 30 کی ہوگی, جو آج 30 کی ہے اس دن 35 کا ہوگا, جو شخص اسی شخص کا واپس اعتماد اس ریاست نے جیتنا ہے, اسی شخص کے ساتھ مل کے حکمرانی کرنی ہے, اسی یوتھ کی بنا کے اوپر آپ نے سائنس, ٹیکنالوجی, ہیلتھ کیئر, اکنامکس, ایکسپورٹ, تمام چیزیں کرنی ہیں. تو اگر آپ اس کو اس پیریڈ کے اندر اتنا نالاں کر دیں گے چند لوگوں کی محبت میں, وہ نواز شریف صاحب ہوں یا مریم صاحبہ ہوں یا دیگر یہ والا نظام ہو, اگر اس کی محبت میں آپ ان تمام لوگوں کو بہت دیر کے لیے ڈس اورینٹ کر دیں گے تو چلیں ٹھیک ہے, مطلب 2030 میں منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے, ان کی سٹرگل نہیں ہوگی کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے, منیب اختر نہیں ہوں گے, لیکن جو نوجوان پاکستان کا جو آپ کی ضرورت ہے آج بھی, کل بھی, اگلی 5 دہائیوں تک ہوگی, جو آج 25 سال کا ہے اور وہ 70 سال تک پاکستان کی اپنی زندگی کے اندر 70 سال کی عمر تک پاکستان کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گا, اپنے بچوں کو بتائے گا اس ملک کے اندر کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اس شخص کو آپ ہمیشہ کے لیے نالا نہیں کر سکتے. اس 5 سال میں اتنی بربریت نہیں کر سکتے کہ وہ لوگوں کو کہے یا اس کے دل میں یقین آ جائے کہ میں مر جاؤں, میں ووٹ کاسٹ کر لوں, میں بول لوں, میں جو بھی کر لوں, اس ملک میں میری آواز کوئی معنی نہیں رکھتی, میری حیثیت کوئی معنی نہیں رکھتی. میرا یہ یقین ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہماری ریاست میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں بڑے سینئر لیول کے اوپر جو اس, اور جونیئرز میں تو بہت زیادہ, جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس حکومت کا نام نہیں ہے. زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اور نواز شریف اور بلاول یہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ان نیمڈ اکاؤنٹ سے بھارت کو نیریٹو کے اندر شکست دی جب ہماری عسکری فوج جیت رہی تھی. پاکستان ان لوگوں کا نام ہے جو سڑکوں کے اوپر کسی کال پہ نظر آتے ہیں, جو اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے, اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے کسی طریقے پاکستان کی بہتری کرنے کے لیے یا آئندہ فیوچر کے لیے کام کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ ریاست امین الدین صاحب کے لیے یا مریم نواز صاحبہ کے لیے اس جنریشن کو پرماننٹلی لوز کر سکتی ہے. ہاں, اور اگر کر دے, اگر واقعی ریاست اس ڈگر پہ چل پڑے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج ایک 20 سال کا بچہ اگلے 5-6 سال 10 سال اس طرح پسا رہے, اس کی آواز, اس کی مرضی, اس کا ووٹ اس طرح پسا رہے کہ اس کے اوپر ایک مصنوعی حکومت جس کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا وہ مسلط رہے آج بھی, کل بھی, پھر ان کے بچے کہ یہ ریاست کا دل ہے کہ یہ 2 فیملیز, شریف خاندان اور زرداری خاندان, ہمیشہ کے لیے یہ میرے اوپر حکمران ہے, پھر ان کے بچے میرے بچوں پہ حکمران ہوں گے, پھر ان کے بچے ان کے بچوں پہ حکمران ہوں گے. اگر ریاست کا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم یہ قبول کر لے گی تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کا نوجوان یہ بات قبول کر لے گا, ہوگا یہ کہ پاکستان کے نوجوان کی اپنی ریاست سے جو انسیت ہے جو ہم نے اس جنگ کے اندر دیکھی کہ لوگ جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو اپنا جان و مال, اپنے گلوں کو سائیڈ پہ رکھ کے بھی اپنا جان و مال داؤ پہ لگانے کو تیار ہوتے ہیں. اگر یہ والی امید یا یہ والا فیتھ شیک ہو گیا تو ریاست کے لیے بہت دیر پا نقصانات ہوں گے. ہمیں ریکانسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا اسٹیٹ کا سٹرکچر, اس کو واپس ٹھیک کرنے کے لیے. اور میرے خیال میں ریاست کے سیریس لوگوں کے اندر اس بات کا ادراک ہے, اس بات کا ان کو ادراک ہے. ہاں, جو امیڈیٹ بات ہے اس کے اوپر 2 منٹ کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے, امید ایک بڑی کمال چیز ہے. جو ایرک ہافر ایک امریکن دانشور تھے جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھیوریز آن دا نیچر آف میس موومنٹ, ٹرو بلیور تھیوریز آن دا نیچر آف میس موومنٹ. ان کو اس کے اوپر مان بک پرائز بھی ملا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو لیں جنہوں نے فرینچ ریولوشن کی تھی, یعنی کہ فرانس کے اندر جب انقلاب آیا تھا, جن لوگوں نے فرانس کے اندر انقلاب لائے تھے, اگر ان سے کہیں کہ انقلاب لانے کے بعد اس تمام ایکسپیرینس کا ان کو جب پتہ چل گیا کہ کتنی اس میں رنجش اٹھانی پڑی, کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی, کتنی قربانیاں دینی پڑیں, اگر آپ یہ سب بتانے کے بعد انہیں واپس لے جائیں وقت میں
اور کہیں کہ پھر سے کر کے دکھا دو، تو ایرک ہافر کہتے ہیں کہ وہ فیل ہو جائیں گے، اس لیے کیونکہ ان کو پہلے دن پتہ ہوگا کہ کتنا مشکل راستہ ہے، کتنا لمبا راستہ ہے، کتنا کٹن راستہ ہے۔ وہ سکسیسفل کامیاب اس وجہ سے ہوئے فرینچ ریولوشن کے اندر کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید آج ہم جیت جائیں گے، شاید کل جیت جائیں گے، شاید اگلے ہفتے جیت جائیں گے، شاید اس مہینے کے اینڈ میں جیت جائیں گے۔ پاکستان کے اندر بھی اسٹرگل، پاکستان کے اندر 8 مئی سے پہلے جتنی بربریت ہوئی، جتنی بھی محسن نقوی صاحب نے پنجاب کے اندر جو کیا، دیگر جو اس وقت کے وقت کے اندر جو انٹرم گورنمنٹ کے اندر ہوا، لوگوں نے کہا برداشت کر لیا اپنی خلشوں کو کسی نہ کسی طریقے، اس لیے کہ نہیں تھوڑا انتظار کریں، جب الیکشن ہوگا تو ہم الیکشن میں اپنا جواب دیں گے۔ ہم گولی کا جواب مکے سے تو دے نہیں سکتے، وہ گولی ہے، یا ہم ڈنڈے کا جواب کسی پتھر سے تو دے نہیں سکتے، جب ڈنڈا مارا جا رہا ہے تو ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، ہم اس کا جواب تو دے نہیں سکتے، لیکن جب الیکشن آئے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے، اور ضرور الیکشن کے بعد یہ حالات بہتر ہوں گے۔ یہ امید لوگوں کو عمران خان صاحب کے نکالنے کے بعد سے الیکشن تک کا جو 1.5 سال کا پیریڈ تھا، اس کے اندر اس امید پہ لوگ چلتے رہے کہ ایک اور دن، ایک اور ہفتہ، ایک اور مہینہ، کیونکہ جب الیکشن ہوگا تو اس میں بہتری آئے گی۔ الیکشن کے بعد جب اس میں بہتری نہیں آئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو اب ایک لانگ مارچ ہوگی، ہم سارے اکٹھے ہوں گے، عدالتیں سنیں گی فیصلے، قاضی فائز عیسیٰ جائے گا، منصور علی شاہ آ جائے گا، یہ 12 جولائی کا فیصلہ ہوگا، مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی۔ ہر روز لوگ صبح اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ یار بس یہ، آپ کو یاد ہے سیاست پی کے اور دیگر بہت سارے لوگوں نے وہ کاؤنٹ ڈاؤن رکھا ہوا تھا کہ قاضی کے جانے میں آج 60 دن رہ گئے، آج 59 دن رہ گئے، آج 55 دن رہ گئے۔ جتنی اس کے اوپر لائکس اور ری ٹویٹس تھیں اتنی کسی اور چیز کے اوپر نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ لوگ ایک ایک دن کی اور آخری چند دنوں کے اندر تو وہ آپ کو یاد ہی ہے کہ ڈونٹ کی شکل کے اندر وہ نمبرز 8 بھی بنا ہوا تھا، اور تو لوگ اس امید پہ چل رہے تھے کہ بس قریب ہی ہے سحر، یہ اب ختم ہونے والا ہے ظلم کا نظام۔ ظلم کے نظام سے بات ہوئی تو میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، ہمارا عقیدہ ہے کہ اب نہیں چل سکتا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی قیاس آرائی کی کہ ہو سکتا ہے چل جائے، ہو سکتا ہے، میرے خیال میں نہیں، جب امام نے فرما دیا کہ نہیں چل سکتا تو نہیں چل سکتا۔ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چل رہا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو چلنا نہیں کہتے۔ اگر آپ سیاست کو، ریاست کو، عدالت کو اگر آپ اس وقت دیکھیں اور کوئی کہے کہ آج بھی، جیسے آپ نے کہا کہ عدالتوں میں کارروائی ہوئی، عدالتوں میں مقدمے چلے، عدالتیں بیٹھیں، آپ اس عدالت کو عدالت کا چلنا نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو یاد ہے 12 جولائی کے اوپر 12 جولائی والے فیصلے، مخصوص نشستوں کے مقدمے کے اندر جب لائیو پروسیڈنگز ہو رہی تھیں تو ہر شخص ٹیلی ویژن کے ساتھ بندھا ہوا تھا، ہر شخص دیکھ رہا تھا دلائل کیا ہے، آپ کو ایک ایک جج کا نام پتا تھا، ایک ایک جج کے کامنٹس پتا تھے، آج جسٹس عائشہ ملک نے یہ کہا، آج جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا، منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا، یہ سب آج بھی پروسیڈنگز چل رہی ہیں۔ میں آج بہت سارے وکیلوں سے مل کے آیا ہوں، پوچھا کہ آپ نے پروسیڈنگز دیکھی؟ انہوں نے کہا سر ہم نے پروسیڈنگز نہیں دیکھی، شام کو خبروں میں سن لیں گے کیا ہوا۔ کسی کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس کو عدالت کا چلنا نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ حکومت اپنی کارروائیاں کر رہی ہے، میں آپ سے پوچھوں، آپ اتنے زیادہ نالجبل اور صحافی ہیں کہ آج مریم صاحبہ نے کیا کیا یا وزیر اعظم نے کیا کیا کسی کو پتہ نہیں، کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے کیا کیا۔ آپ بتا دیں کسی کو تو اگلا بندہ مطلب کہتا ہے یار کوئی کام کی بات کرے، یار کوئی عقل کی بات کر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مریم نے آج کیا کہا یا شہباز شریف صاحب نے کیا کہا۔ اس کو حکومت چلنا نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ ریاست کو بھی، اگر ہم ریاست کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کہیں، آپ نے دیکھا کہ بڑی دقت ہوئی عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے اندر پچھلے اتنے عرصے کے اندر۔ جب سے پاکستان بھارت کی کشیدگی ہوئی، عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی، پی ٹی آئی، دیگر لوگ جو پی ٹی آئی سے نہیں بھی کنیکٹڈ، سوشل میڈیا، یوتھ نے ریاست کا ساتھ دیا، بھارت کو نیریٹو کے اندر ہرایا، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا، ریاست کا، باقی انسٹیٹیوشن کا کے اندر ایک پریشر کریٹ ہوا کہ ہمیں یہ لوگ چاہیے، ہم ان کو لوز نہیں کر سکتے۔
اس کے بعد سے آپ نے ڈیجیٹل دہشت گردی کی طرح کے بیانات نہیں دیکھے اس طرح. اب یہ ڈیجیٹل واریئرز ہیں کیونکہ ریاستیں چلتی تب ہیں جب ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوں. یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہے، جس میں میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ سیر فہرست ہیں، کہ کوئی طریقہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ مودی بھی اتنا برا نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی بری ہے. برہموس میزائل جو مارے گئے بھاولپور میں، جو ان کے اپنے صوبے کے اندر ہے، انہوں نے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ 9 مئی والوں نے پہنچایا. یہ باتیں لوگوں کو اب یقین نہیں دیتی. لوگ اس بات سے آگے گزر چکے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اپنے دوستوں یاروں میں، رشتہ داروں میں، گھر پہ آپ کسی کو بتائیں کہ یار آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا یا آج ڈیفنس منسٹر نے کیا بیان دیا، تو لوگوں کی آنکھوں کے اندر نظر آتا ہے کہ یہ نہ میری بات سن رہا ہے، یہ بس کسی تکلف میں مجھے بولنے دے رہا ہے کہ بھئی چل تو بول رہا ہے تو بول لے، لیکن اس میں سے مجھے کوئی امید نہیں کہ نکلنا کیا ہے، ہونا کیا ہے. جس امید کی ہم بات کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ اس جنگ تک یہ امید نظر آئی کہ شاید اس جنگ کے وہ امید جو 8 فروری کو تھی، پھر قاضی فائزہ صاحب کے جانے کے وقت تھی، 12 جولائی کے فیصلے پہ تھی. جب 12 جولائی کا فیصلے کے بعد جب کہانی نہیں چل سکی، 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، تو امید بن گئی کہ 26 نومبر کو جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس میں سے کوئی بہتری نکلے گی. اس کے بعد بہت مایوسی کا پیریڈ آیا. پھر جب یہ انڈیا پاکستان کی کشیدگی ہوئی تو اس میں سے تھوڑی سی امید بنی. اگر ریاست ان تمام امیدوں کو سنف آؤٹ کر دے گی، اگر کہے گی کہ لوگ بار بار جس بات سے امید لگاتے ہیں ہم اس بات کو ختم کر دیں گے، وہ اوورسیز پاکستانی ہوں جو کہیں کہ 30 دن کے اندر کچھ بہتری آنے والی ہے، وہ کوئی، جب آپ امید باندھ کے لوگوں کی امید توڑیں گے تو اس سے صرف مایوسی پیدا نہیں ہوتی، اس سے لوگوں کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے. لوگ مایوس صرف نہیں ہیں، لوگوں کے اندر غصہ ہے، وہ بول نہیں پا رہے، وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے، لیکن ان کے اندر فرسٹریشن ہے. جس بات کو لوگ پہلے سن لیتے تھے اس بات کو لوگ سننے سے آ رہی ہیں کہ یار یہ بالکل فضول باتیں ہیں کہ عدالتوں میں کیا ہوگا، یہ جج کیا کہہ رہا ہے، وہ جج کیا کہہ رہا ہے، آج آئی ایس پی آر نے کیا کہا، آج انفارمیشن منسٹر نے کیا کہا، شہباز شریف نے کیا ٹویٹ کی. لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر. 21ویں صدی کے اندر جہاں پہ مودی جیسے گورننس ماڈلز ہیں، پیوٹن ہیں، زی جی پنگ ہیں، ٹرمپ ہیں، اس کے اندر پاکستان کی ریاست ڈس انٹرسٹڈ لوگوں کے اوپر، مایوس لوگوں کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر جن کا اعتبار نہیں ہے اپنی عدالت پہ، اپنی ریاست پہ، اپنی سیاست پہ، اپنی حکومت پہ، ایسی گورننس زیادہ دیر نہیں کر سکتی. آئی وش کہ میں یا آپ یا کوئی بھی شخص یہ بتا سکتا ہو. ہم آپس میں بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ جب یہ وقت گزر جائے گا تو پھر ہم آپس میں سوچا کریں گے کہ وہ رات یاد ہے جس دن لگ رہا تھا کہ کوئی امید نہیں ہوگی اور اب روشنی کبھی واپس نہیں آئے گی، اب اندھیرے ہی ہیں آگے. تو ایسے مواقع پہلے بھی آئے ہیں. ایک نون لیگ کے بہت سینئر وکیل ہیں، اب میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ نون لیگ کے بڑے قریب ہیں آج کل. مجھے انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ 1997 میں جب نواز شریف صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی اور وہ اپنے آپ کو امیر المومنین ڈکلیئر کرنے کے قریب پہنچ گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ وکلا آپس میں بیٹھ کے یہ رات کو پلان کیا کرتے تھے کہ کیسے ان سے جان چھڑوائیں. لگتا ہے کہ کبھی ان سے جان نہیں چھوٹے گی، کہ یہ کبھی نہیں جائیں گے، اب ہمیشہ یہی کہانی چلتی رہے گی. اور سال بعد کا منظرنامہ یہ تھا کہ نواز شریف جیل کے اندر تھا اور اس کی پارٹی تتر بتر ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ کے ہاں مایوسی کفر ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ مایوسی اللہ کے نظام سے کفر ہے. نظام سے، ریاست سے، عدالت سے گزارش یہ ہے کہ لوگ آپ سے محبت تب کریں گے، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار تب ہوں گے جب آپ ان کی بات سنیں گے. ورنہ ایک ایسی قوم کے اوپر جو آپ سے نالاں ہے، جن کو آپ سے امید نہیں، آپ کوئی بات کرتے ہیں کہ شاید مہینے میں کوئی بہتری ہوگی تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ 4 دفعہ آپ نے پہلے کہا تھا تو اس دفعہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، اور اگر ہوگی بھی تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے نہیں کی، کسی اللہ کی طرف سے ہو گئی، کیونکہ آپ تو ہر دفعہ وعدہ کر کے مکر جاتے تھے. ایک ایسی عدالت سے جو
ٹیلی ویژن کے اوپر تو سوال جواب پوچھے کہ کیوں یہ ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے, یہ تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے, اور ہر دفعہ اس طرح کے 4 سوال پوچھ کے 2 لوگوں کی امید بڑھا کے بعد میں فیصلہ یہ کرے کہ نہیں ہم جبر کے ساتھ ہیں اور ہم وہی فیصلے کریں گے جو طاقت کی مرضی کے ہوں گے. یہ آپ ایک آلریڈی اس کے جو بھی لائف سپین تھا شیر آیا کا, اس کو آلریڈی آپ پش کر چکے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے لوگ آپ کے ساتھ 2 ہفتے پہلے اپنے حب الوطنی میں آپ کے ساتھ چل پڑے, انہوں نے ایک دفعہ واپس اسی سواری پہ زین ڈال کے کہا کہ چلیں پھر سے چلتے ہیں, تو آپ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں. اپنی ٹیمپرری سیاست, ٹیمپرری پولیٹیکل لوگ, ایسے پولیٹیکل لوگ, میں پھر سے کہوں مریم نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب جیسے, جن کی اس وقت ریال پولیٹک میں کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے جتنے لوگوں کو بھی جپیاں ڈال کے ٹک ٹاکس بنوائیں وہ پری سیٹ کر کے بنوائیں, وہ لبرٹی میں جا کے ایک جوس کا گلاس نہیں پی سکتے, یا کراچی میں بلاول صاحب جا کے لیاری کے اندر آدھے گھنٹے کے لیے ذرا اسکارٹ کے بغیر کھڑے ہو کے دکھائیں. جن کی کوئی پولیٹیکل روٹس اس وقت رہے نہیں اس معاشرے کے اندر, جن کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں, اگر آپ ان لوگوں کے اقتدار کو 2 سال 4 سال 5 سال بڑھانے کے لیے ریاست کی ساکھ خراب کر دیں گے تو یہ لوگ تو موجود نہیں ہوں گے 2030 میں. یہ تو اپنے اپنے ایون فیلڈ اور سر محل اور دیگر جگہوں کے اوپر جا کے اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے. یہ ریاست بھی یہیں ہوگی, یہ لوگ بھی یہیں ہوں گے, یہ ملک بھی یہیں ہوگا. اور اس وقت جب آپ کو آج کے نوجوان کی ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کو ایک ایک چیز یاد کروائے گا کہ میں نے آپ سے تب بھی دھوکہ کھایا, آپ سے تب بھی دھوکہ کھایا, آپ سے تب بھی دھوکہ کھایا. آج میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں ہوں کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی اس بات پہ خراب ہو چکی ہے کہ آپ میری بات سن کے اس کا کوئی مدبرانہ جواب دیں گے. ریاست کے پاس اپرچونٹی ہے, پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. اگر ریاست اپنی ساکھ ریٹین کرنا چاہتی ہے تو لوگوں کی بات سنیں, اس میں امید پیدا کریں, اور اگر نہیں کرنا چاہتی تو وہ بھی اس کا فیصلہ ہے. لیکن میں آخری بات وہ ایرک ہافر کے پرسپیکٹو سے کہوں کہ اگر آپ کو اور مجھے بھی یا پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو 2022 میں بتا دیا جاتا کہ یہ سب ہوگا, ارشد شریف بھی شہید ہوگا, یاسمین راشد بھی اتنا عرصہ جیل میں رہے گی, کینسر کے باوجود کچھ نہیں ہوگا, ووٹ بھی کاؤنٹ پراپرلی نہیں ہوگا, عدالتیں بھی منصور عوان جیسے لوگ ان کے اندر اپنا کر لیں گے, کالک ملا لیں گے, نظام کو قاضی فائز عیسیٰ بھی مل جائیں گے, اور یہ اگلے 3 سال اس طرح چلتا رہے گا جس میں لوگ شہید ہوں گے, لوگ مارے جائیں گے, لوگ زخمی ہوں گے, لوگ مایوس ہوں گے, تو شاید پہلے دن آپ اور میں کہتے کہ بہت لمبی جرنی ہے. ہم نے ایک ایک دن کر کے, ہم نے کا مطلب آپ اور میں نہیں ہے, ہم سے بہت زیادہ ایسے لوگ جن کے نام نہیں جانتے, چہرے نہیں جانتے, انہوں نے یہ سٹرگل ایک ایک دن کر کے کیا کہ آج کا دن, کل کا دن, یہ ہفتہ, یہ مقدمہ, یہ فیصلہ, یہ احتجاج, یہ الیکشن, اس طرح 2-2 1-1 4-4 5-5 ہفتے کر کے یہ جنگ لڑی ہے. اور وہ والی قوم اگر اسی امید کے اندر ان کو ریڈیمشن مل گئی, ان کی امید پوری ہو گئی تو وہ ساتھ چلے گی. اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ آپ نے 1 ہینڈ ٹو مچ پلے کر دیا اور یہ امید لوگوں کی ٹوٹ گئی تو اس کے بعد آپ منتیں کرتے رہیں گے لوگوں کو کہ ہم پہ اعتبار کریں, اور کوئی کرنے والا نہیں ملے گا. بہت زبردست آپ نے بات کی, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ سب کچھ تو کنٹرول اور آزاد اور فتح ہو گیا ہے, عدالتیں اور یہ ساری چیزیں, لیکن میں بھی اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں بھی جاتے ہیں لوگ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں, اس نظام کے باغی ہیں, اور یہی ایک امید ہے کہ پاکستان کے لوگ اس نظام سے سودے بازی نہیں کر رہے. یعنی اور میں آپ کی بات میں تھوڑی توسیع کروں, لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اس نظام کے باوجود. ہم نے یہ دیکھا اگر یہ نظام تھوڑا سا لوگوں کو اپنے وعدوں کو پورا کرے, ان وعدوں کو جو آئین کے وعدے ہیں کہ
انڈیپینڈنٹ جوڈیشری فیصلہ کرے گی، میرے خلاف کرے، میرے حق میں کرے، وہ اعظم تارڑ اور احسن بھون اور منصور اوان کی پک کیے ہوئے ججز نہیں ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ہوں گے، نہ ان کے ہوں گے نہ میرے ہوں گے، فیصلہ کر دیں ان کے حق میں کر دیں، میرے حق میں کر دیں، کوئی بات نہیں. لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ اگر میرا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اگر میں ووٹ کروں گا تو وہ اسی کے نام پہ نکلے گا. ٹھیک ہے، آپ فون کال پہ خواجہ آصف کو جتوا دیں تو جتوا دیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کی 100 سیٹیں بنتی تھی تو آپ نے 95 کر دی، آپ نے 100 بنتی تھی تو 110 کر دیں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں. لوگ بھی پاکستان کے اندر اس بات کو پہلے بھی ایکسیپٹ کر لیتے تھے، شاید آئندہ بھی کر لیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ 150 سے ایک بندے کو 50 پہ لے آئیں گے اور 17 سے ایک بندے کو 110 پہ لے جائیں گے. اگر آپ اتنی کریڈیبلٹی لوگوں کی خراب کر دیں گے تو یقین رکھیں کہ یہ لوگ یہیں موجود رہیں گے، یہ ریاست بھی یہیں موجود رہے گی، مختلف لوگ ہوں گے، یہیں موجود رہے گی اسی خطہ ارض پہ. مریم صاحب ایون فیلڈ میں ہوں گی، بلاول صاحب اپنے کسی محل میں ہوں گے، نواز شریف صاحب کہیں سرے محل میں ہوں گے، اور جو بھی اس وقت کی ریاست ہوگی وہ بس منت کرے گی یوتھ کی کہ مہربانی کریں، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، اور یقین کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے. بالکل آپ نے درست بات کی. چلیں دیکھتے ہیں بہرحال جی چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. دیکھیں ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی رہائی کب تک ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ جو ایک ماحول بنا بھی ہے جس میں یہ تاثر دیا گیا کہ کوئی پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے، کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں گراؤنڈ پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. ہمیں گراؤنڈ پہ کہیں بھی یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی تھوڑا سا ایک آپ یہ کہیں کہ یہ بات سوچی جا رہی ہو، سمجھی جا رہی ہو کہ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے، پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے اور ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. پریکٹیکل ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. مثلا دیکھیں نا کہ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں کہیں پہ یہ طے ہوا ہے کہ اب ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے، ہم نے ملک کو استحکام کی طرف لے کر جانا ہے، یکجہتی کی طرف لے کر جانا ہے، دوسری طرف ہم سپریم کورٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ 11 ججز جو ہے وہ تحریک انصاف کی 3 اہم درخواستیں مسترد کر دیتے ہیں، اور ایک درخواست جو کہ حامد خان صاحب نے دائر کی اس کے اوپر اعتراضات لگ جاتے ہیں. دوسری طرف جو الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی. ساتھ ہی جو 5 ججز کی پیٹیشن ہے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ، ان کی جو پیٹیشن ہے وہ بھی بڑی تیزی سے چلائی جا رہی ہے. اس وقت سپریم کورٹ میں 2 ہی کیسز بہت تیزی سے چل رہے ہیں، ایک مخصوص نشستوں کا کیس اور ایک ججز سینیارٹی کیس، اور اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں کیسز میں فیصلے کیا آئیں گے. بڑا کلیئر ہے. مخصوص نشستوں میں نون لیگ کے وکیل بتا رہے ہیں کہ جسٹس زمین الدین خان صاحب جنہوں نے حج پر جانا ہے وہ حج پر جانے سے پہلے انصاف کر کے جانا چاہتے ہیں. وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی درخواستیں پینڈنگ ہونے کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیے وہ حج کے لیے نہیں جانا چاہتے. وہ جب اس بارگاہ میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو وہ سرخرو ہو کر پیش ہونا چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میرے پاس آئے اور میں نے ان کو مخصوص نشستیں دے دیں تو میں سرخرو ہو گیا ہوں. تو وہ سرخرو ہو کے حج کے لیے جانا چاہتے ہیں. امین الدین خان صاحب نون لیگ کے وکیل خود یہ بتا رہے ہیں، بلکہ نون لیگ کے وکیل یہ بتا رہے ہیں کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب، اور یہ ٹویٹس کر رہے ہیں اوپنلی، یہ نہیں کہ ڈھکے چھپے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس حسن رضا رضوی جو ان 8 ججز کا حصہ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی تھیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں گے، اور وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر کے اور وہ بھی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو دے دیں گے. تو اگر یہ معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں تیزی سے کہ آپ نے مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دینی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا واضح مطلب ہے کہ فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہم نے جو ایک پالیسی چل رہی ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اور پھر 5 ججز جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں، جو اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے. تو پھر کیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ گراؤنڈ پہ پریکٹیکلی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. مثلا شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب اور عمر سرفراز چیمہ صاحب، میاں محمود رشید صاحب، ان کے کیسز، ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں جو ملٹری کورٹس والے ہیں ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی. جو گجرانوالہ میں 9 مئی کی ایک کیس کے فیصلے میں جن کو سزائیں ہوئی ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی. عمران خان صاحب کی جو پولیگرافک ٹیسٹ اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ اجازت دیتے تھے اے ٹی سی کے جج منظر علی گل، اور اس کی بنیاد پہ جسٹس شہباز رضوی سماعت جو ہے وہ 26-27 فروری تک ملتوی کر دیتے ہیں. جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ ایک ہفتے کیس سنتے ہیں اور کہتے ہیں بدھ کو سماعت کے لیے مقرر کر دوں گا، اگلے ہفتے سماعت کے لیے لگاتے ہی نہیں ہیں.
اور پھر کہتے ہیں آپ اگلے ہفتے بھی ڈیٹ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے لگا دوں گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ گراؤنڈ پہ ہمیں کہیں سے نظر نہیں آتا کہ نظام جو موجودہ چل رہا ہے ان کی پالیسی بدل رہی ہے یا کہیں پہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, ہم نے چیزوں کو نارملائز کرنا ہے. ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. اچھا سر, میرا ایک اور آپ سے سوال ہے کہ علی امین گنداپور نے عمران خان سے ملاقات کی اور عمران خان نے علی امین گنداپور کو احتجاج کا کہا ہے کہ آپ جاری کریں اور احتجاج کی تیاری کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے احتجاج ہوگا جس طرح پہلے علی امین گنداپور جو کارکنان ہیں ان کو اسلام آباد چھوڑ کے خود ٹرانسپورٹ کے ذریعے کے اسمبلی پہنچے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے خطاب کیا تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کا احتجاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو تحریک انصاف نے ابھی اسلام آباد کی طرف مارچ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. اس بار تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنے کی, اور آغاز جو انہوں نے کیا ہے وہ ریڈ زون میں اراکین اسمبلی پروٹیسٹ کیا کریں گے. اس ہفتے یہ جو ہے اس میں بدھ کو انہوں نے پروٹیسٹ کیا بھی, لیکن وہ بڑے پیمانے پہ ہوتا, اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پہ ہوتا اگر بدھ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کیس میں عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتی. اب اگلے ہفتے اس کی سماعت ہے. اب اگلے ہفتے جب سماعت ہے تو اس میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی آئیں گے. جب تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی آئیں گے تو وہ پروٹیسٹ کریں گے, اور ہو سکتا ہے ریڈ زون میں چند گھنٹوں کا دھرنا بھی ہو. ایک یہ بھی پلان ہے کہ 3 دن کا اراکین اسمبلی دھرنا دے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر 3 دن کا دھرنا دے دیا ریڈ زون میں تحریک انصاف کے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز نے, تو یہ اس سے زیادہ امپیکٹ کیا کریٹ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں, لوگ اگر ڈی چوک آتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کی ریئلائزیشن کرانا, دباؤ بڑھانا, انٹرنیشنل میڈیا کی خبر بنانا, ایک دباؤ عدالتوں پر بڑھانا, ججز کو ایکسپوز کرنا. تو یہ اراکین اسمبلی اگر بیٹھ گئے 300-350 ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز اور 700-400-500 اور ٹکٹ ہولڈرز بیٹھ گئے, یہ 700-800 لوگوں کا دھرنا اگر ریڈ زون میں ہو گیا 3 دن کا, تو 24 گھنٹے اس دھرنے کی کوریج ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر, میڈیا پہ تو نہیں ہوگی, تو دباؤ تو بڑھ جائے گا. لہٰذا تحریک انصاف جا تو مزاحمت کی طرف رہی ہے, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ, کیونکہ جو دھچکا تحریک انصاف کو اور پاکستان کے لوگوں کو 26 نومبر کو لگا, اس کے بعد یہ ایک فیکٹ ہے, کتنا آسان نہیں ہے آپ دوبارہ ڈی چوک کی طرف آنا. تو سٹیپ بائی سٹیپ تحریک انصاف آگے بڑھے گی, اور میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے سے یہ مومنٹم بننا شروع ہوگا, لیکن ان کے درمیان میں پھر عید آ جائے گی. عید کے بعد پھر دوبارہ سے مومنٹم بننا شروع ہوگا. اب اس مومنٹم کو تحریک انصاف کہاں تک لے کر جاتی ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا.